بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلطان حسب معمول اپنے دربار میں بیٹھے اپنی رعایا کے مسئلے سن رہے تھے۔ ہفتے کا وہ مخصوص دن تھا جس میں صرف عورتیں ہی سلطان کے دربار میں اپنی فریاد لے کر آ سکتی تھیں۔ آج کے دن کسی مرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ دربار میں بغیر کسی انتہائی ضرورت کے داخل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس مخصوص دن میں ہر طرح کی عورت سلطان کے پاس آ کر اپنی مجبوری بیان کر سکتی تھی۔ سلطان بے حد مصروف تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت دربار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے نوجوان لڑکیوں کا ایک جھرمٹ سا اندر داخل ہوا۔ عورت نے پیچھے مڑ کر باری باری سب لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت ان سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ عورت اس کے ساتھ آئی ہوئی یہ تمام لڑکیاں دربار میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا۔ عورتیں اپنی اپنی باری پر آتی رہیں اور سلطان سے اپنے دکھ درد سناتی رہیں۔ عورتیں سلطان پر بے حد بھروسہ کرتی تھیں۔ آخرکار جب اس عورت کی باری آئی جو بہت لڑکیاں لے کر دربار میں داخل ہوئی تھی تو سلطان نے اسے اشارے سے آگے بلایا۔ یہ عورت اگر سلطان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت دربار میں بس اکا دکا عورتیں ہی موجود تھیں۔ سلطان نے بغور اس عورت کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور دیکھنے میں بے حد پرکشش تھی۔ اس نے ہاتھوں اور کانوں میں سونے کا اعلیٰ زیور پہن رکھا تھا جس سے اس کی ظاہری شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کا لباس بھی قیمتی تھا، مگر ایک چیز جو سلطان نے اس عورت کے چہرے پر واضح محسوس کی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی لاپرواہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، مگر یہ سلطان کا صرف اندازہ تھا۔ سلطان کو لگا کہ کوئی عورت اپنے کسی گھریلو مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت ان کی پوری زندگی کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بیان کرنا تھا سلطان کو اپنی ذات کے بارے میں ہی شبے میں ڈالنے والا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہارے ساتھ آنے والی یہ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اپنا اصل مدعا بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے اپنی نظریں اٹھائیں اور سلطان کو کہنے لگی، اے سلطان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری داستان تنہائی میں سنیں، کیونکہ میری کہانی کا کچھ حصہ اس قدر شرمناک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عورت اسے سن کر باہر زمانے میں پھیلائے۔ اس لیے اب دربار میں موجود باقی عورتوں کی داستان سن لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ سلطان اس کی بات سن کر چونک گئے، مگر انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور جلد ہی دربار میں موجود ساری خواتین کو رخصت کر دیا۔ اب دربار میں سلطان اور اس خاتون کے علاوہ صرف وہی لڑکیاں تھیں جو اس کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ سبھی کی سب بالکل خاموشی سے اپنی چادروں کو ڈھانپ کر بیٹھی تھیں۔ اب سلطان نے ایک بار پھر سے عورت سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مسئلہ بتائیں۔ عورت نے اپنے سر پر اپنی چادر کو جمایا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان، میرے ساتھ آنے والی یہ ساتوں لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی ہوں کیونکہ یہ گواہ ہیں کہ میں آج کل اپنی زندگی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات بے حد شرمناک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اب سلطان بری طرح بے چین ہو گئے تھے کہ آخر اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کون سی شرمناک غلطی کر دی ہے جو یہ کسی کے سامنے بتا بھی نہیں پا رہی اور تنہائی میں بھی بتانے سے گریزاں ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دی اور کہا، بے فکر ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ اور مجھے اپنا رازدان تصور کرو۔ عورت نے کہا، اے سلطان، اللہ نے مجھے یہ صرف 7 بیٹیاں دی ہیں۔ مجھے بیٹے کی بے حد خواہش تھی، مگر خدا نے مجھے بیٹے سے محروم رکھا۔ میں نے بھی صبر و شکر سے اپنی عمر کاٹنا شروع کر دی، مگر اب ایک عجیب مصیبت ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ میں ہر روز رات میں ایک عجیب خواب دیکھتی ہوں، ایک ایسا خواب جس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک جوان مرد میرے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس مرد کے ساتھ میرا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے، حالانکہ در حقیقت میرا کوئی بیٹا نہیں۔ ایک تو خواب کی نوعیت عجیب ہے اور دوسرا خواب میں نظر آنے والا شخص بالکل میرے بیٹے کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایسا خواب مجھے روز روز کیوں آتا ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور میری وجہ سے میری بیٹیاں بھی بہت دکھی ہیں۔ میری صحت گرتی جا رہی ہے اور مجھے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ خدارا میری مدد کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آخر ایسے خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں۔ عورت تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئی، لیکن اب سلطان چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ شاید یہ عورت سلطان کو اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی اس طرح آ کر سلطان کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتی۔
سلطان تو ایک ایسے برگزیدہ انسان تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ خوابوں کی دنیا کے راز ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں کن جانب اشارہ کرتی ہیں۔ خود وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت کے خواب اور اس کی کہانی نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس عورت کا دوبارہ سے جائزہ لیا۔ انہیں اس کے چہرے پر جھوٹ کی کوئی پرچھائی نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی ہیں، لیکن اس کا خواب سلطان کو ڈرا رہا تھا۔ خواب سنتے ساتھ ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہے، لیکن کیا خواب سچا تھا یا عورت کی بات؟ ان دونوں میں فیصلہ کرنا سلطان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اگر تو عورت کا سنایا ہوا خواب سچا تھا تو سلطان کے سامنے ایک عجیب معمہ تھا۔ عورت بھی چھوٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سلطان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتے۔ خواب میں جو اشارہ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ بے حد خطرناک تھا۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اس عورت کے ساتھ آنے والی ساتوں لڑکیاں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کے دوران بڑی ہی بے چین محسوس ہو رہی تھی اور بار بار پہلو بدلتی تھی۔ ظاہری منظرنامے میں تو کوئی ایسی بات نہ تھی کہ سلطان کوئی فیصلہ کرتے۔ سلطان نے اس عورت سے چند سوالات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں، اپنے شوہر اور اس کا رہن سہن، سب چیزوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کرے۔ عورت یکلخت چونکی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، مگر وہ بھول گئی کہ سلطان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس عورت نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، میرا شوہر عرصہ دراز ہوا انتقال کر چکا ہے۔ اس نے مجھے ان 7 بیٹیوں کا تحفہ دیا اور خود موت کی نیند جا سویا۔ اب میں اور میری بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اب کی بار سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس عورت کی بیٹی جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ شاید اسے اپنی ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سلطان کو بھی خود حیرت تھی کہ اگر اس عورت کا شوہر عرصہ دراز ہوا مر چکا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، تو سونے کے زیورات کیا معنی رکھتے ہیں؟ عورت کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ایک کے بعد ایک سوالات سلطان کے ذہن میں کلبلا رہے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا کہ عورت سے کسی سوال کے جواب ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جائے گا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے بہن، تمہارا خواب بے حد پیچیدہ ہے، لیکن تمہیں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کل کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں جلد ہی کل محل میں بلوا کر تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تب تک اگر تم یہ خواب دوبارہ دیکھو تو تم یہاں کر اطلاع کر سکتی ہو، مگر فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ سلطان کی بات سے عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ سلطان کوئی دم درود کر کے اس کے اوپر پھونک دے، مگر وہ سلطان کو شاید صحیح طرح سے جانتی تھی۔ سلطان عقل اور ذہانت والے فیصلے کرتے تھے، دم درود سے نہیں۔ سلطان نے اس عورت کو رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت اور اس کی بیٹیاں جانے کے لیے اٹھی تو اچانک سلطان چونک گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ عورت کی بیٹی اپنے آپ کو کیوں ڈھانپتی پھر رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور شاید اسی کیفیت کی وجہ سے وہ بے چین بھی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی کوشش بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کا وجود حاملہ محسوس نہ ہو۔ یہ جان کر سلطان کو افسوس سا ہوا کہ انہوں نے اس خراب طبیعت میں اس لڑکی کو اتنی دیر یہاں بٹھا کر رکھا۔ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر دربار سے چلی گئی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اس عورت اور اس کے خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یا تو عورت سچ کہہ رہی ہے یا پھر اس کا خواب جھوٹا ہے، اور اگر اس کا خواب بھی سچا ہے اور عورت کی بات بھی، تو سلطان کو اپنی پوری زندگی پر ایک سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کرنے کے ماہر تھے۔ انہیں خواب میں نظر آنے والے اشارے سمجھ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواب میں سیدھی نظر آنے والی چیز الٹی ہوتی ہے، لیکن اس خواب نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عورت کی کہانی کے مطابق اس خواب کی تعبیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، آج رات کا انتظار۔ جو ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، سلطان نے اپنے روزمرہ کے کام ختم کر لیے۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک عام آدمی کا بھیس بدل لیا، ایک ایسا آدمی جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور اس کا لباس اور چہرہ دھول مٹی سے اٹا تھا۔ مسافر کے حلیے میں سلطان اس عورت کے گھر جا پہنچے جو دن میں ان کے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ اس عورت کا گھر شاندار تھا۔ جس محلے میں اس کی رہائش تھی وہاں آس پاس کسی کا گھر بھی اس قدر عالی شان نہیں تھا۔
سلطان کو اچنبھا سا ہوا۔ عورت کا طرز زندگی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بغیر کسی کمانے والے مرد کے وہ ایک عالیشان زندگی بھلا کس طرح گزار پا رہی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کے گھر 7 نوجوان لڑکیاں تھیں جن کی شادی اور اخراجات کی ذمہ داری اس کی اپنی تھی۔ سلطان نے اپنا حلیہ جس طرح کا بنا رکھا تھا، اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑنا بھی ضروری تھا، اس لیے سلطان نے دل کڑا کر کے عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان لڑکے نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ عورت نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر گھر سے ایک نوجوان لڑکے کا نکلنا سلطان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نوجوان بھی دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، ہم نے تو تمہیں نہیں کہیں دیکھا اور نہ تمہیں جانتے ہیں، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے سوال سے سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی گھر کا رہائشی ہے، بھلا کسی اور کو اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اسے کہا کہ پیارے بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے تو مجھے اس پورے علاقے میں آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں نظر آیا۔ ظاہری حالت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے سے آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ میرے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کر دیں گے تاکہ مجھ میں کچھ طاقت آ جائے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر تذبذب پھیل گیا، لیکن وہ دل کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گوارا نہ کیا کہ ایک مسافر آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے سے بھوکا پلٹ جائے۔ اس نے سلطان کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، تم ضرور اندر آ جاؤ، تم چہرے سے شریف معلوم ہوتے ہو، میرے گھر میں خواتین ہیں، امید ہے آپ ان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھو گے، تمہارے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم لوگ کر دیں گے۔ مسافر کے حلیے میں سلطان نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ برے کردار کا حامل نہیں ہے۔ نوجوان مطمئن ہو گیا اور سلطان کو لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان بری طرح چونک کے پریشان تو وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی تھے کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک نوجوان کیا کر رہا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے، لیکن اندر کا منظر سلطان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے صحن میں ایک بڑے سے تخت کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی جو صبح سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ دو نوجوان لڑکے اس عورت کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر رعونت تھی، بجائے اس کے کہ وہ محبت سے ان نوجوانوں کے چہرے کی جانب دیکھتی جو اس کی خدمت کر رہے تھے، وہ ان سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ دونوں لڑکے بڑی ہی محبت سے اس عورت کے پاؤں اور ٹانگیں دباتے بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے، مگر ابھی سلطان کو دیکھنے کے لیے کافی کچھ باقی تھا۔ صرف منظر ہی نہیں، ان لوگوں کی آوازوں نے بھی سلطان کے دل و دماغ میں سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ دونوں لڑکے تو عورت کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ عورت کو امی جان کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کے بیٹے ہیں، مگر دونوں الگ باتیں تھیں۔ دن میں خواب سنانے کے لیے آنے والی عورت نے کہا تھا کہ اس کے یہاں کوئی بیٹا نہیں، مگر یہ 3 جوان لڑکے آخر کون تھے؟ سلطان کے ساتھ اندر آنے والے نوجوان لڑکے نے بھی عورت کو مخاطب کر کے امی جان ہی کہا اور کہنے لگا، امی جان، یہ ایک بھوکے مسافر ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا درکار ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کھانا کھلا کر اپنے ہاں رہائش کے لیے جگہ دوں۔ لڑکے کی آواز میں بے حد لجاجت تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک جوان کڑیل آدمی ہے اور وہ ایک بوڑھی ہوتی ہوئی ماں سے مخاطب ہے، لگ رہا تھا کہ غلام ہے جو اپنے آقا سے کسی چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ عورت نے بے حد رعونت سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، تمہارا تو آئے روز کا یہی کام ہے، کسی نہ کسی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو، اس کا کھانا اور پانی مجھ پر ڈال دیتے ہو، نفع تو تم سے ایک نہیں دیا جاتا، البتہ نقصان کرنے کے لیے تم ہر وقت بے تاب رہتے ہو۔ اسے اپنی بات مکمل کر کے اس عورت نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ سلطان کو کھانا کھلا دے۔ سلطان نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا عورت اسے نہ پہچان پائی، اگر پہچان پاتی تو یہ بھی جان جاتی کہ مصیبت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ لڑکے نے سلطان کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا، وہیں اس نے سلطان کو کھانا پیش کیا۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگے، کیونکہ اس لڑکے نے انتہائی چاہت اور محبت سے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ سلطان کی آؤ بھگت بالکل اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی اہم مہمان ہو۔ سلطان اس کی فطرت سے بے حد متاثر ہوئے جو ایک مسافر شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بے تاب تھا۔ سلطان یہاں کھانا کھانے کی غرض سے تو نہیں، کچھ اور ہی جاننے آئے تھے۔ دونوں جوان لڑکے
जिन्होंने عورت کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھے تھے، جس سے انہیں کہانی کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ ابھی سلطان اپنی سوچوں میں گم نوالہ چبا ہی رہے تھے جب انہیں کمرے سے باہر باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سنیے، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر یہ لڑکا چونک گیا۔ سلطان نے سمجھا کہ لڑکی اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی ہے، مگر سلطان کا دماغ تو اس وقت پلٹ گیا جب لڑکے نے سلطان سے کہا، معاف کیجیے گا بھائی، میری زوجہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ لڑکا تو اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر سلطان کھانا پینا بھول گئے۔ باہر سے لڑکے اور اس لڑکی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ شبیہ سے سلطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو حاملہ تھی اور صبح اس عورت کے ساتھ دربار میں آئی تھی۔ لڑکے بھی عورت کو امی جان کہہ کر بلا رہے تھے، یہ لڑکی بھی اسے امی جان ہی کہہ رہی تھی۔ آخر یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ نوالہ سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ سن بیٹھے رہ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ یہ لڑکا اندر آ کر انہیں اصل کہانی بتاتا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی چلی گئی اور نوجوان لڑکا پھر سے اندر آ گیا۔ اس نے دیر سے آنے پر معذرت کی، مگر سلطان کو اس کی معذرت نہیں، جواب چاہیے تھے۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پوچھ کر رہیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، برا مت ماننا میرے عزیز، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا سسرال ہے یا تمہارا ذاتی گھر، کیونکہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں ہی اندر موجود عورت کو والدہ کی حیثیت سے مخاطب کر رہے ہو۔ حالانکہ لڑکیاں اپنی ساس کو امی جان کہا ہی کرتی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میری کشمکش سے مجھے نکالو۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس قدر محبت سے سلطان سے پیش آ رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا اور سلطان سے کہنے لگا، عزیز، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا مکمل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے اور میری بیوی بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ کہتے ہوئے یہ لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب سلطان پہلے سے زیادہ بوکھلا گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس لڑکے کی نیک فطرت اچانک کیسے بدل گئی؟ کچھ تو گڑبڑ تھا جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، مگر یہ پتہ لگائے بغیر تو سلطان ان پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے اصل روپ میں نہ تھے اور دوسرا سلطان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کسی گھر کے ذاتی مسئلے میں تب تک دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ انہیں خود نہ دعوت دے۔ اور عورت نے تو سلطان کو صرف اپنے عجیب خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ خواب کی یاد آتے ہی سلطان کو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عورت کو ماں کہنا یاد آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ تھا جس کے لیے عورت کو ایسے شرمناک خواب آ رہے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو سلطان نے خواب کی جو تعبیر نکالی تھی وہ جھوٹی تھی، اور خود سلطان بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے کہ وہ ساری عمر سچے خواب دیکھتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر کرنا آتا تھا۔ سلطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بڑی ہی دیر سوچ بچار کے بعد بھی انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر سلطان اٹھ گیا۔ انہیں اس گھر سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس گھر میں نامعلوم کون سی کہانی پنپ رہی تھی۔ لڑکا جہاں سے باہر گیا تھا، سلطان بھی اسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ اندر گھر میں معمول کی آوازیں تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں مختلف کام کے لیے امی جان کو آوازیں لگا کر اس عورت کو مخاطب کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اس گھر کا روح رواں عورت خود ہے۔ سلطان تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے اور ایک جانب کو چلنے لگے۔ ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ وہ بھیس بدلے ہوئے ہیں اور انہیں جلد اپنے محل پہنچ جانا چاہیے۔ اپنے خیالوں میں ابھی وہ ذرا ہی دور گیا تھا جو انہیں اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اور عورت کے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گیا۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ گھر کا داخلی دروازہ آرام سے بند کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی، جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ سلطان چونک گیا۔ یہ شخص اتنی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ سلطان سے تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے۔ وجہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پیچھا کیا جائے۔ سلطان جی جان سے تیار تھے اس کام کے لیے، تو وہ محل سے نکل کر آئے تھے۔ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک جانب کو بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ مناسب فاصلے پر اس سلطنت کا سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر چھائی فکر دور سے بھی سلطان کو نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ بستی ختم ہو گئی اور بازار شروع ہو گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو بازار میں اتنی خاطر
خوار رونق نہیں تھی۔ دکانیں بند تھیں مگر ایک بڑی سی دکان کے اندر مشعل جل رہی تھی، جیسے یہاں کوئی موجود تھا۔ یہ لڑکا اسی بڑی دکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے آس پاس دیکھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا انہیں دیکھ لے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بچایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے میرے بیٹے؟ اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ اور دروازہ کھلا چھوڑ دو، رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا، اندر بے حد گرمی ہے، اچھا ہے ذرا تازہ ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے دروازہ کھلا چھوڑ کر، تاکہ اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔ یہ عجیب طرح کی دکان تھی، اندر سے اس میں ایک جگہ مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے میں ایک پتلی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کو منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی، جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا، مگر جس چیز نے سلطان کو چونکا دیا تھا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کی بے پناہ مشابہت تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے یہ کیا کہانی تھی، سلطان پر گھڑی گزارنا بھی بھاری ہونے لگا۔ اندر موجود لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبتے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا تھا کہ آئے روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھیں، مگر آج اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا لڑکا بڑی ہی فرصت سے اس شخص کے پاس آیا ہے۔ جب سلطان نکلنے لگے تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر جوان لڑکا بڑی ہی عقیدت سے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ سلطان کے دل میں ایک تعصب کی لہر اٹھی اور انہیں اس نوجوان کی قسمت پر افسوس سا ہوا، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو کچھ ان سے ہوا ضرور کریں گے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک ضروری کام کرنا نہ بھولے، ایسا کام جس سے کل وہ ساری کہانی کے رازوں کو کھولنے والے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ محل کی جانب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عورت کل کے دن ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور دم درود کے لالچ میں ضرور آئے گی۔ کل فیصلے کی گھڑی تھی، بہت سارے کرداروں کے نقاب اترنے باقی تھے۔ سلطان کو جلدی گھر پہنچنا تھا تاکہ وہ اللہ سے مدد مانگ سکیں، جس طرح ہمیشہ نماز پڑھ کر مانگا کرتے تھے۔ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، ایک ایسی کہانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس نے نہ جانے کتنے کرداروں کو الجھا رکھا تھا۔ سلطان کے سامنے معاملہ اب روز روشن کی طرح عیاں تھا۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد ہی دربار کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر اور داد رسی کے لیے سلطان کے پاس آنے لگے۔ سلطان کو انتظار تھا تو اپنے مخصوص مہمانوں کا، جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ آج ضرور آئیں گے، وہ عورت اور اس کی بیٹیاں، کیونکہ سلطان نے اسے صبح ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ آج آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لے، ساتھ ہی حل بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دربار درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جب یہ عورت اپنی بیٹیوں سمیت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ آج بھی کل جیسا ہی تھا، قیمتی لباس اور زیورات جو اسے امیر گھرانے کی عورت ظاہر کرتے تھے۔ آج سلطان اس کے امیرانہ حلیے سے متاثر ہونے والے نہیں تھے کیونکہ وہ اصلیت جان چکے تھے اور اب جلد ہی یہ اصلیت اس عورت کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ داستان جو وہ سلطان کے سامنے کھولنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سلطان اس کے پس منظر تک سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ عورت اور اس کی بیٹیاں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور باری کا انتظار کرنے لگیں۔ عورت کے چہرے پر بڑا ہی اشتیاق تھا مگر ساتھ میں تھوڑا سا تذبذب بھی۔ سلطان نے کوئی جلد بازی نہ دکھائی بلکہ آرام سے دوسرے فریادیوں کی فریاد سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہو گیا
عورت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ اس کی باری تو آئی تھی، مگر سلطان نے خود ہی اسے نہ بلایا اور اس کی جگہ دوسری عورتوں کو بلا کر ان کا مسئلہ سن لیا تھا۔ اب جب فریاد سنانے کے لیے اور کوئی نہ رہا تو سلطان نے اس عورت کو آواز دی، میری بہن آگے تشریف لائیے، اب آپ کی باری ہے۔ آپ میرے پاس گزشتہ روز خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوئی تھی۔ آپ کا مسئلہ اس قسم کا تھا کہ میں نے اسے بھری محفل میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے تنہائی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ عورت آگے آئی تو سلطان نے محسوس کیا کہ عورت کے ساتھ آج 7 نہیں بلکہ 6 بیٹیاں ہیں۔ وہ لڑکی جو حاملہ تھی اور نوجوان شخص کی بیوی تھی، وہ اس عورت کے ساتھ آج موجود نہیں تھی۔ سلطان کے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ اس کی حاملہ بیٹی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے دائی کے حوالے کر کے خود صرف خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے سلطان کے پاس آئی تھی۔ اس کے انداز میں تھوڑی سی عجلت بھی تھی۔ سلطان کو تھوڑا افسوس سا ہوا کہ انہوں نے عورت کو انتظار کروایا، مگر جو بات سلطان اسے بتانے والے تھے وہ بھرے دربار میں بتانے والی تھی ہی نہیں۔ ابھی یہ عورت اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے سے کوئی اور بھی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی مہمان تھے جسے سلطان نے اپنے ہاں آنے کی آج دعوت دی تھی، وہ بوڑھا شخص جس کی دکان پر کل رات سلطان دبے پاؤں گئے تھے۔ دکان سے باہر نکلنے سے پہلے سلطان نے ایک کام کیا تھا، وہ کام یہی تو تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر سلطان نے اپنا آپ اس دکاندار کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اور اس کا نوجوان بیٹا سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ نوجوان لڑکے نے سلطان کو اپنے اصلی حلیے میں دیکھتے ہی پہچان لیا اور پریشان بھی ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں مسافر کی حیثیت سے آنے والے یہ شخص سلطان تھے۔ آخر سلطان کا مقصد کیا تھا؟ دونوں ہی نے کئی سوالات کیے تھے، مگر سلطان نے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے انہیں آج کے دن طلب کیا تھا، اور آج وہ نوجوان لڑکا اس بوڑھے شخص کے ہمراہ سلطان کے دربار میں داخل ہو رہا تھا۔ وقت اپنے ماضی کی اور آگ پلٹنے والا تھا۔ جیسے ہی یہ شخص آگے آیا، اس نے سلطان کو سلام کیا، لیکن سلام کے ساتھ ہی اس کی زبان اس کے منہ کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی، کیونکہ اس نے سلطان کے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ لیا۔ عورت نے بھی جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ نوجوان شخص کی حالت تو سب سے بری تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک ایسی پرچھائی تھی گویا اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہو۔ عورت چند لمحے تک اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھتی رہی اور پھر انتہائی غصیلی نظر اس نوجوان کی طرف ڈالی اور کہنے لگی، کیا یہ تمہاری کوئی سازش ہے؟ میں نے تمہیں عرصہ دراز پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اس شخص کے ساتھ اپنے سارے رشتے ختم کرنے ہوں گے، مگر آج تم نے حکم عدولی کی ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمہارے آنے والے بچے اور بیوی کے ساتھ بھی تمہیں کوئی تعلق رکھنے نہیں دوں گی۔ تم اب سے اسی شخص کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنا۔ عورت طیش میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ سلطان کے سامنے کھڑی ہے، مگر سلطان کچھ نہیں بولے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو آواز دے کر کہا، خاموش ہو جاؤ بہن، ہم سب یہاں پر جاننا چاہتے ہیں، تم نے یہاں آنے کے بعد کہا تھا کہ تم بیوہ ہو اور تمہارا کوئی بیٹا نہیں، حالانکہ میں کل رات دیکھ چکا ہوں کہ تمہارا ایک غریب بیوہ والا حال نہیں اور نہ ہی تمہارا گھر بیٹوں سے خالی ہے۔ 3 جوان بیٹے تمہاری خدمت پر مامور تھے۔ آخر تمہاری داستان کا پس منظر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم خود بتا دو، ورنہ جان تو میں سب کچھ چکا ہوں۔ میں جس طرح سے بتاؤں گا وہ تمہارے لیے کسی طرح قابل قبول نہ ہوگا۔ سلطان کے لہجے میں کچھ ایسی دہشت اور ہیبت تھی کہ عورت دہل کر رہ گئی۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ سلطان کی بات کا جواب دے دے۔ وہ چند لمحے تک تو تذبذب سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر آخرکار جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے اور اس بوڑھے شخص کے رشتے کا بتائے بغیر چارہ نہیں ہے تو کہنے لگی، اے سلطان، یہ شخص میرا شوہر ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مر چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہو کر بھی میرے لیے مردوں جیسا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، میری اجازت کے بغیر اس نے دوسری شادی کی جس سے اسے یہ 3 بیٹے ہوئے۔ اس شخص نے مجھے 6 بیٹیوں کا تحفہ دیا۔ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہ ہو سکا، وہ 6 بیٹیاں ہی میری قسمت تھیں۔ میں پھر بھی اپنی قسمت پر راضی تھی، لیکن جب اس کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے یہ تینوں بیٹے میرے سر پر تھوپ ڈالے اور خود دور دراز کو نکل گیا، کاروبار کی غرض سے گیا تھا یا جس بھی غرض سے، مگر میں جب بھی اس کے بیٹوں کو دیکھتی مجھے اس کی بے وفائی یاد آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے دل کڑا کر کے اس کے بیٹوں کو بھی پالنا شروع کر دیا۔ یہ اور بات کہ میرے دل سے ان کے لیے کبھی نفرت نہ نکلی۔
मैं इस शख्स की बेवफाई का बदला इसके बेटों से लेने लगी। मैंने इन्हें तालीम से महरूम रखा, इनके जायज़ हक़ से महरूम रखा, और जब ये जवान हो गए तो मैंने इन्हें कामकाज पर लगा दिया। ये मुझे अपनी सगी माँ जैसा समझते हैं, मगर मैं इनकी दी हुई अक़ीदत और मोहब्बत भी मेरे दिल से इस नफ़रत को नहीं धो सकती जो मुझे इनकी माँ से महसूस होती है। ये अपनी सारी कमाई लाकर मेरे हाथ पर रखते हैं, इसके बावजूद मैं कभी ये तस्लीम नहीं करती कि ये मेरे बेटे हैं। यही वजह है कि कल अगर मैंने आपके पास यही कहा था कि मेरे कोई बेटे नहीं है, मेरे ख्वाब से परेशान होने की मेरी वजह भी यही थी कि जिन बेटों को मैंने अपने घर में जगह दी हुई है, क्या इनकी नीयत में कोई ख़राबी है? इसीलिए मैं ये ताबीर जानने के लिए बेताब थी कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन्हें अपने घर से निकाल दूँ। इतना कहकर ये औरत सांस लेने के लिए रुकी। अब सुल्तान के पास अच्छा मौका था कि वो इसे असल बात बताए। सुल्तान ने इस नौजवान लड़के से पूछा कि आखिर वो छुप छुप कर अपने बाप से कब से मिल रहा है। एक और बात सुल्तान को खटक रही थी कि अगर ये औरत इस लड़के की सौतेली माँ है तो इसने अपनी ही बेटी से इस लड़के का निकाह क्यों किया? ये निकाह तो जायज़ ही नहीं था। इस बात ने सुल्तान को अंदरूनी तौर पर परेशान कर दिया था। सुल्तान चाहते थे कि वो इस बात की वजाहत जान ले, इसके बाद ये इस औरत को इसके ख्वाब की ताबीर बताएं। इस नौजवान ने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, हमारी माँ का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। हमारे वालिद साहब हमें इस खातून को सौंप कर ख़ुद दूर दराज के सफ़रों पे निकल गए। मैंने बचपन से ही इस औरत को अपनी माँ जैसा समझा है, मगर बदकिस्मती से उन्होंने कभी हमें अपने बेटे नहीं समझा। मैं और मेरे भाई इनकी खिदमत को सबसे अवलीन फ़र्ज़ समझते हैं। दिन रात इनकी खिदमत करते हैं, जो ये हुक्म देती हैं इन्हें पूरा करते हैं। यहाँ तक कि इस खातून की यतीम भांजी से निकाह भी मैंने इन्हीं की ख्वाहिश के तहत किया था। इनकी वो भांजी अपनी माँ के इंतकाल के बाद इनके घर आकर रहने लगी थी। मेरी सौतेली माँ की ख्वाहिश थी कि मैं इससे निकाह कर लूँ। हालांकि मैं पढ़ना चाहता था, मगर मैंने इनकी ख्वाहिश के पेश नज़र न सिर्फ निकाह किया बल्कि अपनी बीवी को खुश भी रखा हुआ है। जो कुछ कमाता हूँ वो लाकर इनके हाथ पर रख देता हूँ। मेरे बस वाहिद ख्वाहिश यही थी कि मैं अपने वालिद से मिलूं, लेकिन अपनी माँ के इल्म में लाकर मैं अपने वालिद साहब से नहीं मिल सकता था। यही वजह है कि मैं चोरी छुपे इनसे दुकान पर जाकर मिलने लगा। वालिद साहब से मिलकर मेरे दिल को सुकून आता है। नौजवान के चेहरे पर बड़ी ही बेचार की थी, जैसे वो दो कश्तियों के बीच में फंसा हुआ हो। एक तरफ इसका बाप था जिसे वो बेहद मोहब्बत करता था, और दूसरी तरफ इसकी सौतेली माँ थी जिसने ना चाहते हुए भी अपनी औलाद की तरह इसे पाला था। मगर नौजवान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो कहने लगा, ए सुल्तान, मैं नहीं जानता कि मेरी सौतेली माँ मेरे बारे में अपने दिल से कदूरत कब निकालेंगी, मगर मेरा दिल हकीकतन इन्हें अपनी सगी माँ मानता है। सिर्फ इसलिए मैं अपने बाप के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं इन दोनों को मियाँ बीवी की हैसियत से हज पर भेजूँ और इसके अखराजात मैं उठाऊँ। हज पर जाने के लिए मेरी माँ को एक महरम की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इनका सौतेला बेटा हूँ तो वो मेरे साथ हज पर नहीं जा सकती। मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी कमाई से मेरी माँ हज की सादत हासिल करें, मगर शायद मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। लड़का अफसरदगी से चुप हो गया और सुल्तान को यकदम इनका जवाब मिल गया। इन्हें ख्वाब में दिखाया जाने वाला इशारा समझ में आ गया। उन्होंने साकत खड़ी हुई औरत की जानिब देखा और कहने लगे, जो ख्वाब तुमने मुझे सुनाया था इसका मतलब यही है कि तुम्हें जल्द ही कोई खैर की खबर मिलने वाली है। हालांकि ख्वाब ज़ाहिरी तौर पर शर्मनाक था, लेकिन मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ और ऐसे ख्वाब देखने में कुछ और होते हैं मगर इनकी असलियत कुछ और होती है। वो ख्वाब रोज़ाना तुम्हें इसलिए दिखाया जाता था ताकि तुम अपने बेटे के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो और अपने शौहर के साथ अपनी कतई रहमी को दूर कर लो, ताकि तुम्हें वो खबर दी जा सके जो तुम्हारे नसीब में लिखी है। हज जैसी अजीम सादत तुम्हें नसीब हो रही है, वो भी इस सौतेले बेटे के हाथों जिसे तुमने कभी प्यार की नज़र से ना देखा। यही इस ख्वाब की ताबीर है। अगरचे इससे भी बढ़कर अल्लाह ताला तुम्हें कुछ अता करना चाहे तो वो दे सकता है। शायद इसे तुम्हारी ये अदा पसंद थी कि तुमने ना चाहते हुए भी 4 ऐसे बच्चों की परवरिश की जिनसे तुम्हारा करीबी रिश्ता नहीं था। सुल्तान की बात पर इस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद इसे अपना गुजरा हुआ वक़्त याद आ गया था। इसके शौहर भी बेहद शर्मिंदा खड़ा था। वो आगे बढ़कर अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे दूसरी शादी करने से पहले तुमसे इजाज़त ज़रूर लेनी चाहिए थी, मगर वो मेरी वक़्त की ज़रूरत थी। वो एक गरीब औरत थी जिसे सहारा देने के लिए मुझे इससे निकाह करना पड़ा। मगर तुम अजीम हो जिसने मेरे बच्चों को मेरे बग़ैर भी संभाला और इनकी अच्छी परवरिश की। ये तुम्हारी ही नेक तरबियत का नतीजा है कि मेरे बेटे तुम्हारे बुरे सलूक के बावजूद तुम्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर चाहते हैं। ये शख्स माफ़ी मांगता रहा मगर औरत खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। आखिरकार सुल्तान ने आगे बढ़कर इस शख्स को खामोश करवाया और कहने लगे,
برسوں کی دی ہوئی تکلیفیں چند لمحات کے الفاظ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو اور تم اب بھی اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال سے ثابت کرو۔ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی اخراجات پر حج پر لے کر جاؤ اور اسے معاشرے میں وہ جائز مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اس شخص نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو مالدار تھا اور صرف اپنی بیوی کے غصے کے ڈر سے ہی رضامندی کی خواہش کا اظہار نہ کرتا تھا، اور عورت اپنے خواب کی تعبیر جان چکی تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان کی ذہانت اور عقل مندی سے اسے اپنا کھویا ہوا شوہر واپس مل گیا تھا۔ جن بیٹوں کو وہ ہمیشہ بوجھ سمجھ کر پالتی رہی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ اس کا سہارا ہے۔ سلطان نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے انصاف کے ساتھ اس معاملے کا حق ادا کیا تھا۔ خواب کی تعبیر ان کی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ عورت کا کوئی بیٹا نہ تھا اور محرم رشتوں سے خیر ملنے کا اس کا کوئی دور دور تک سبب بھی نہ تھا۔ تو وہ پریشان تھے کہ عورت کو خواب کی تعبیر کیا بتائیں، مگر کہانی کھلنے پر ہر چیز واضح ہو گئی تھی اور اب سلطان دلی طور پر پرسکون تھے۔ یہ عورت اپنے شوہر کے ہمراہ چلی گئی۔ اس کی 6 بیٹیاں بھی اپنے باپ کے واپس آنے پر بے حد خوش تھیں۔ اس نوجوان نے جاتے ہوئے سلطان کے ہاتھوں کو چوما اور سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کا بکھرا ہوا گھرانہ پھر سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ سلطان نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی سلطنت کے امور میں مصروف ہو گیا۔ ایک روز بعد ہی یہ عورت سلطان کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے کی چمک نرالی تھی۔ اس بار وہ کوئی فریاد لے کر نہیں بلکہ ایک انوکھی اطلاع لے کر آئی تھی۔ آتے ہی اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتے تو شاید میں اپنی ساری زندگی اپنے غصے اور اس میں گزار دیتی، لیکن آپ کے درست فیصلے نے میرے برے وقت کو میرے اچھے وقت میں بدل دیا۔ خدا نے مجھے اس خواب کے بدلے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ سلطان نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے اور آخرکار پوچھنے لگے، اے میری بہن، کھل کر اپنی بات کہو۔ بے شک اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن کیا کچھ اور بھی خوشی کی خبر ایسی ہے جو تم مجھے سنانا چاہتی ہو؟ عورت خوشی سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، میری وہ بھانجی جو حاملہ تھی، اس کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور اب تو میرے بیٹے کی حیثیت سے وہ میری بہو بھی ہے۔ میرے گھر میں عرصہ دراز بعد یہ خوشی آئی ہے۔ میں جو ساری عمر بیٹوں کے لیے ترستی رہی تھی، اب پوتوں کی شکل میں وہ نعمتیں پا کر بے حد خوش ہوں۔ اللہ کے احسان کے بعد یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج میرا گھرانہ مکمل ہے اور میں بے حد خوش ہوں۔ جلد ہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ حج پر بھی جا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ وہی تو ہے جس کی میں عرصہ دراز سے خواہش کرتی آئی ہوں۔ عورت واقعی خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر سلطان بھی مطمئن ہو رہے تھے۔ وہ اللہ کے انصاف سے بے حد خوش تھے اور اس بات پر بھی ان کا دل تشکر سے بھرا جا رہا تھا کہ ان کی رعایا اپنے ہر طرح کے مسئلے ان کے ساتھ بیان کر سکتی ہیں، اور اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی عوام کے مسئلے حل کر سکتے تھے۔ مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سلطان نے عورت کو خوش دلی سے رخصت کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیے۔